آپ کے اوپر ایک بار نہیں 1000 بار لعنت ہو. اسلام میں کسی بھی مسلمان کے اوپر لعنت ڈالنا کیا آپ اس کو جائز سمجھتے ہیں؟ لعنت اللہ الکاذبین. جس طرح تم بکواس کر رہے ہو. کیا میں بکواس کر رہا ہوں؟ میں تو حقائق پہ مبنی بات کر رہا ہوں. ابھی مولوی عبدالعزیز سے فون کرو کہ آپ نے کوڑے مارے ہیں, آپ بھی باہر چلو, میں بھی باہر چلتا ہوں. آپ امت کے ترجمان ہیں. ہاں میں بھی امت کے ترجمان ہوں. اگر آپ اتنے بڑے مفتی ہوتے تو کیا آپ کو کوڑے مار کر وہاں سے نکالا جاتا؟ کہاں سے؟ مسجد لال سے. خواتین کی زبان کے ساتھ زبان لگانے کی خواہش رکھنے والا شخص مفتی کیسے ہو سکتا ہے؟ محترمہ جناب مفتی صاحب کی ٹوپی پہنتی ہے, غلطی اس محترمہ کی ہے. ایک ویڈیو بناتی ہے غلط, تو غلطی جناب محترمہ کی ہے. کتابیں جو ہیں وہ گدوں پر لاد دی جائیں تو وہ مفتی نہیں بنتے. یہ کیسی جاہلانہ باتیں کر رہے ہو؟ کہاں پہ لڑکی اور لڑکا بغیر نکاح کے جو ہے وہ زنا بھی کر سکتے ہیں؟ میری قوم باغیرت ہے. قرآن کہہ رہا ہے کہ ان عورتوں سے خوب فائدہ اٹھاؤ. شادی ایک اور نکاح متعدد. اگر 2 3 4 خواتین رکھنا چاہتے ہو تو رکھو, محترمہ کی اور آپ کی رضامندی. اگر گواہ 2 بااعتماد موجود ہے تو ٹھیک, نہیں تو مفتی عبدالقوی صاحب کی اسلامی عدالت. مجھے فون کرو, فون کے اوپر میں نکاح پڑھوں. اس ملک کے اندر 80% خواتین اور نوجوان نسل اور مرد یا عمران خان کے ساتھ ہے یا مفتی عبدالقوی کے ساتھ ہے. مفتی صاحب فن کے طور پر آپ کو لوگ لیتے ہیں, آپ اسلام کے نام پر, آپ دین کے نام پر, آپ قرآن کے نام پر اپنا منجن بیچ رہے ہیں. وزیر اعظم شہباز شریف اور اپنی بھتیجی محترمہ مریم نواز صاحبہ کے بارے میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ یہ دونوں کرپٹ. مرزا محمد علی جیلمی صاحب کا مستقبل کیا دیکھتے ہیں؟ تو میں کہوں گا قندیل بلوچ کے بارے میں کہ شہید ہے. قندیل بلوچ کی موت ہی آپ کی وجہ سے ہوئی ہے. جو آپ اینکر ہو نا, آپ ہی تماشا ہو. وطیرہ کے پاس ولگرٹی کے علاوہ ہے کیا؟ ایک شادی منعقد ہوتی ہے ڈاکٹر نبی علی خان کی, حارث کھوکر کی, اور وہ نکاح پڑھایا ہے مولانا طارق جمیل صاحب نے. اب 70 سال کا بزرگ درمیان میں بیٹھ کے محترم اور محترمہ کے نکاح کو, ایجاب و قبول کو, تو میں کیوں کہوں کہ یہ غلط ہے؟ آپ شادی کس کے ساتھ کرنے جا رہے ہیں؟ اللہ کرے عیش و رائے کا گھر آباد رہے. جس کے کمرے سے کوئی خاتون برآمد ہو یا جس کے کمرے کے اندر خاتون جا رہی ہو, اس کو بھیجنا کھلائے تب ہو جا. بہت بڑا جملہ آپ بول رہے ہیں. میں کہہ رہا ہوں. السلام علیکم ٹو ایوری ون, دس از می ارسلان اینڈ ویلکم ٹو اندر پوڈ کاسٹ. ناظرین, آج کی ہماری پوڈ کاسٹ میں ہماری مہمان شخصیت وہ ہیں کہ جو مذہبی آوانوں سے لے کر سوشل میڈیا تک ہر جگہ ان کے بیانات کی ہلچل مچی ہوئی ہے. کہیں پر ان کے متنازع کلپس اور کہیں پر ان کی پیشن گوئییں اور کہیں پر ان کی فحاش ویڈیوز وائرل ہونا, اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ملکی سرکمسٹانسز کے اوپر بھی وہ بات کرتے ہیں اور اکثر اوقات خواتین کے ساتھ وہ دیکھے جاتے ہیں. اور پھر ان کے حال ہی میں 2 ایسے متنازع بیانات اور ایسے فتوے سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہے ہیں جس کی وجہ سے انہیں خوب تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے. آج کی اس پوڈ کاسٹ میں نہ صرف ایک موضوع پر بلکہ بہت سے موضوعات پر, بہت سے ایسے ٹاپکس پر بات ہوگی, اور ایسی بات ہوگی کہ جو بہت سے لوگوں کے سوال ہوگے, جو لوگ مفتی قوی صاحب سے جاننا چاہیں گے کہ مفتی قوی صاحب نے کس طریقے سے اور کون سے تھاٹس آف اسلام کو انہوں نے فالو کرتے ہوئے یہ فتوے دیے ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے مفتی قوی صاحب اپنا بیان کیا دینا چاہتے ہیں اپنے پچھلے بیانات کے حوالے سے. آئیے ان سے جانتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اچھا محترم, سب سے پہلے مجھے یہ بتائیں کہ میں آپ کو مذہبی اسکالر کہوں, کامیڈین میم بننے والا شخص کہوں, یا پھر کنٹینٹ کریٹر کہوں, یا پھر متنازع شخصیت کہوں؟ محترم, بات یہ ہے کہ جو شخصیات ایسی ہوتی ہیں پوری تاریخ اسلامی اور انسانی کو دیکھیں, ٹھیک ہے, جو ایک میدان کا کنگ ہوتا ہے نا, وہ باقی میدانوں کا بھی کنگ ہوتا ہے. اس پر آپ کو علمی بات سناتا ہوں. جی. حضرت امام کثیر رحمہ اللہ نحو کے اور صرف کے حوالے سے بہت بڑے امام ہیں. حضرت امام محمد, جو میرے حضرت امام اعظم کے شاگرد ہیں, امام محمد بن حسن شیبانی, وہ حدیث و فقہ کے امام تھے. تو ایک آدمی نے سوال کیا کہ جی یہ بتایا جائے کہ کیا اگر سجدہ سہو کے ساتھ ہی اور سہو ہو جائے تو دوبارہ سجدہ سہو کیا جائے گا؟ تو حضرت امام محمد بن الحسن الشیبانی نے جواب دینے سے پہلے کہا کہ امام کسائی سے پوچھتے ہیں. اب وہ صرف و نحو کے امام, ٹھیک ہے, یہ حدیث و فقہ کا امام, ٹھیک ہے, لیکن جو امام ہوتا ہے وہ امام ہوتا ہے, جو مفتی عبدالقوی ہوتا ہے وہ مفتی عبدالقوی ہوتا ہے. وہ چاہے جو مرضی متنازع بیانات دے دے, جو مرضی خواتین کو اپنے ساتھ لگا لے, جو مرضی کر دے, وہ مفتی قوی ہے. مطلب کہ اس کو ٹھپا لگ چکا ہے مفتی کا. میرے بیٹے, آپ نے 2 جملے کہے اور میرا خیال میں دونوں کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں. ایک میرا موضوع بتائیں جو متنازع ہو. علامہ صاحب, اس سے اوپر کیا متنازع ہو سکتا ہے کہ آپ ویڈیو کلپس میں خواتین کو ہراساں کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں, آپ خواتین کے جسم کے ساتھ جسم لگانا پسند کرتے ہیں, اور آپ خواتین کو رات ساتھ گزارنے کا کہتے ہیں. کیا آپ کو کبھی شرم محسوس نہیں ہوئی؟ انا للہ.
مجھے آپ کے جملوں پہ شرم آ رہا ہے. وہ کیسے؟ جتنے آپ نے جملے کہے سارے غلط. میں بتاتا ہوں, میرے اس کا فیصلہ عوام کرے گی, میں نہیں کروں گا, عوام فیصلہ کرے گی. عوام میرے ساتھ ہے. میں نے تو آپ کے ساتھ کوئی ایسا بندہ دکھا دیں, کوئی ایسا کمنٹس دکھا دیں, کوئی ایسی بات دکھا دیں جو آپ کے ساتھ اور آپ کہیں کہ یہ لوگ میرے ساتھ کھڑے. آپ مجھے بتائیں کہ آپ مجھ جیسے عوامی شخصیت بتائیں جو جناب گاڑی پہ بھی آ جائے, جہاز پہ بھی آ جائے, ڈیوو پر بھی بیٹھ جائے, جس محفل میں جائے. اب تازہ ترین آپ کے لاہور کے میں نے 2 شادیاں بھگتائی ہیں. میں سابق گورنر صاحب بھی تھے, 3-4 حاضر سروس MP بھی تھے, لیکن سیلفیاں اور تصویریں اور محبتوں کا اظہار مفتی عبدالقوی کے ساتھ ہو رہا تھا. میں تو حیران ہوتا ہوں کہ اپنے پروگرام کو آپ وائرل کرنے کے لیے ایسی جناب باتیں کرتے ہیں جن کا حقائق سے تعلق ہی نہیں. میں نے کہا حقائق ہیں, یہ میں ویڈیوز بتاتا ہیں. ہوں حقائق کیا میں بتاتا ہوں. جی بتائیں. میں دیر اسماعیل خان جاتا ہوں, مولوی فضل الرحمان اور اس کے سارے بھائی بھتیجے بھانجے سارے آ جائیں, دیکھتے ہیں پٹھان میرے ساتھ کیا کرتے ہیں, ان کے ساتھ کیا کرتے ہیں. انجینئر کو میں نے کہا میں JLM میں آتا ہوں, تو بھی نکل اپنی اکیڈمی سے. جو کمروں میں, اکیڈمیوں میں, گھروں میں چھپے ہوئے اور بیچارے باہر نکلتے ہیں تو اپنے پیسوں سے, رزق کے حلال سے, میں ان کو حرام نہیں کہتا, 10-10, 12-12, 15-15 گن مین رکھے ہوئے ہیں. اور اس کے بعد آپ کہہ رہے ہیں جی وہ عوامی مفتی عبدالقوی ہے. جس شادی میں جاتا ہوں, جس ولیمے میں جاتا ہوں, لوگ مجھ سے پیار کرتے ہیں. کیوں کرتے ہیں؟ سنیں, جو باتیں آپ نے کہی نا, میں اس کا انکار نہیں کرتا, لیکن ان کو پتہ ہے کہ اس میں مفتی عبدالقوی کا کتنا قصور ہے, کتنی غلطی ہے, اور دوسری خواتین کی طرف سے ہونے والا جو حملہ ہے اس میں کتنی غلطی ہے. میری قوم پاگل نہیں ہے آپ کی طرح, میری قوم دانا ہے, میری قوم سیانی ہے, سمجھتی ہے کہ اگر ایک محترمہ جناب مفتی صاحب کی ٹوپی پہنتی ہے غلطی اس محترمہ کی ہے, ایک ویڈیو بناتی ہے غلط تو غلطی جناب محترمہ کی ہے. مفتی عبدالقوی تو عوامی آدمی ہے. مفتی عبدالقوی کا آج موضوع ہو رہا ہے حسن اللہ یاری صاحب کے ساتھ گفتگو کا, اور مفتی صاحب لوگ کہتے ہیں, کہنے والے کہتے ہیں کہ وہ دن دور نہیں کہ جب مفتی قوی کا مستقبل بڑا خطرناک ہوگا, اور مفتی قوی جو ہے سر چھپائے ہوئے اس دنیا میں اس کو کوئی جگہ نہیں ملے گی اگر اس نے اسی طرح اپنا کام جاری رکھا. تو میں آپ کے جملے کو احمقانہ تو کہہ سکتا ہوں. میں ابھی باہر جاتا ہوں, آپ میرے ساتھ چلو, کیمرہ بھی ساتھ لو. ٹھیک ہے. میں جاتا ہوں کہ کس طرح گاڑی روک کے قوم, ابھی آپ کو جو گاڑی یہاں پہنچا کے گئی ہے اس نے آپ کا منہ کالا نہیں کیا, اس نے کہا کہ حضرت مجھے نکاح کے بارے میں مین سمجھتے ہیں جو کہ تنازع کرنے والے, متنازع شخصیت. ایک جملہ بتاؤ متنازع, چلو آپ بتائیں. میں نے رسالہ سنو اب سنو نا, میں نے رسالہ لکھا کہ 55 کا نکاح منعقد نہیں ہوتا. بنگالی میں ترجمہ ہو گیا, پرشین میں ترجمہ ہو گیا, اس کے بعد پشتو میں ترجمہ ہو گیا, ترکی میں ترجمہ ہو گیا, ہر مفتی کی میز میں پڑا ہے. کون سا متنازع ہے؟ آپ کے جو کہ کتابیں لکھنے سے, اور کہا جاتا ہے کتابیں جو ہیں وہ گدوں پر لاد دی جائیں تو وہ مفتی نہیں بنتے, یہ کہنے والے کہتے ہیں, اور یہ کمنٹس ہیں آپ کے انٹرویوز کے نیچے. کوئی ایسا بندہ دکھا دے. سو ابھی ہماری ڈسکشن جو ہے نا مفتی صاحب, یہ تو ہم باہر نکل پڑے ہیں, لیکن اس سے پہلے میرے کچھ سوال ہیں وہ آپ کے سامنے. بریک لگا دو تاکہ میں آپ کی دماغی کیفیت درست کروں. جی بتائیں. آپ ریحان طارق سے زیادہ چرب زبان نہیں بن سکتے. ٹھیک ہے. اس سے زیادہ جناب وہاں چھوٹا آپ اس کا میرے نکالیں کلپ. ٹھیک ہے. حکیم بیچارہ پریشان ہوا, پیر صاحب پریشان ہوا, اگر کوئی پریشان نہیں ہوا تو وہ مفتی عبدالقوی پریشان. سر اس نے بھی آپ کو پریشان کیا ہے. اس نے آپ کو کہا ہے کہ بوسو کنار کرنے والا شخص, خواتین کی زبان کے ساتھ زبان لگانے کی خواہش رکھنے والا شخص مفتی کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ نے پھر میرا جواب سنا تھا؟ جی بتائیں. ہاں سنیں. اسلام یہ کہتا ہے کہ اگر 2 غلطیاں ہوں تو بڑی غلطی سے بچا جائے, چھوٹی غلطی کر لی جائے. اچھا, غلطی کہہ رہا ہوں نا, میری عظمت کو سلام پیش کرو, ہاتھ کھڑا کرو, سلام پیش کرو. میں غلطی کہہ رہا ہوں. ٹھیک ہے. ایک محترمہ بیچاری دبئی میں جا کے اندر 18,000 درہم دے کے اس بیچاری کو اس لائن پہ لگاتی ہیں. وہ کہتی ہے جی میں فلاں کی بیٹی ہوں, میری خاندانی ہے, دیکھو آج تک میں نے نہ خاندان بتایا نہ اس کے باپ کا نام بتایا. ٹھیک ہے. انہوں نے کہا کہ مفتی صاحب میں وہاں پہنچا, اس نے میرے کان میں بات کی. اب آپ جیسے اگر نابی نے یہ کہیں جی مفتی صاحب بوسہ لے رہے ہیں, مفتی صاحب کے لیے بوسہ لینے کے لیے بڑے نکاح ہے, نکاح لینے کے لیے مفتی صاحب کے بعد بڑے بوسے. میں اس کے کان میں کہہ رہا ہوں کہ جو تم مجھے کہہ رہی ہو میں تمہارے ساتھ تعاون کروں گا. 18 دنوں کے بعد ماشاءاللہ وہ محترمہ گجرات میں آئی, 18,000 درہم بھی اس کو واپس ملے. آج پاکیزہ زندگی اپنے خامند کے ساتھ گزار رہی ہے. مجھے سلام پیش کریں. مفتی صاحب ایک منٹ ٹھہرے, سنیں سن تو لو. سب سے پہلے میرا پروگرام جو وائرل ہوا کس کے ساتھ ہوا؟ مجھے نہیں, وینا ملک کے ساتھ. ٹھیک ہے. وینا ملک کے آج دونوں بچے حافظ قرآن ہے اور گھریلو زندگی گزار رہی ہے. پھر میرا پروگرام وائرل ہوا نرگس کے ساتھ, نرگس لاہور میں موجود ہے. آج اس کے بچے بھی حافظ بن رہے ہیں اور گھریلو زندگی گزار رہی ہے. نرگس نے کبھی آ کر بتایا تو نہیں کہ مجھے مفتی قوی کی بات فون ملاؤ,
وہ آ کر بتائے. وہ تو مولانا طارق جمیل. چلو ایک منٹ ٹھہرو. جی آپ سنیں پروگرام کے بعد میں 1 گھنٹہ انتظار کر لیتا ہوں, کیونکہ میری شخصیت ایک ایسی ہے جس کے اندر آپ جیسے گدھے لوگ تو گفتگو کرتے ہیں, انسانیت نہیں کرتی. پاکستانی قوم مجھ سے پیار کر رہی ہے. آپ نرگے سے فون ملاؤ, وینا ملک سے فون ملاؤ, آپ یہ بتاؤ کہ آپ ہدایت پر آئے ہو تو کس کی برکت سے آئے ہو؟ وہ کہیں گے مفتی عبدالقوی کی برکت سے آئے. وہ ابھی کوئی آن دا ریکارڈ ان کا ایک بیان آپ مجھے دکھا سکتے ہیں؟ آپ کریں. وینا ملک صاحبہ کا معاملہ ہوا طلاق کا تو انہوں نے مجھ سے رابطہ کیا. آپ میرا صاحبہ سے ملائیں. میرا صاحبہ سنیں, جی میرا صاحبہ کہیں گے کہ محبت اہل بیت کے حوالے سے جو مفتی عبدالقوی صاحب نے میرے سامنے گفتگو کی ہے, آج میرا مرشد اور میرے عالم کا نام مفتی عبدالقوی ہے. میں بار بار یہی کہہ رہا ہوں مولانا صاحب, مفتی صاحب, کہ آپ کے پاس علم ہے, آپ کے پاس علم کا سمندر ہے, آپ نے کتابیں لکھی ہیں اور آپ کی کتابیں پڑھ کر لوگ امتحانات دیتے ہیں, لیکن اگر وہی کتابیں جو ہیں کسی گدھے پر رکھ دی جائیں تو کیا وہ کوئی مفتی یا عالم کیسے بن سکتا ہے؟ وہ گدھا آپ جیسا بچہ ہوگا. یہ لوگوں کے سوال ہیں, یہ میں نہیں کہہ رہا, میں آپ پہ ٹارگٹ نہیں کر رہا. سوال ہے, مجھے سمجھ نہیں آتی کہ آپ جیسے گدھے لوگ اپنے آپ کو امت کا ترجمان, آپ بھی باہر چلو میں بھی باہر چلتا ہوں. امت کے ترجمان ہیں. ہاں میں بھی امت کا ترجمان. کیوں؟ اب سنو, کوئی امت کا ترجمان کوئی ایک مثال دے دیں کہ وہ خواتین کے ساتھ آپ ایک مثال کہہ رہے ہو, میں 3 مثالیں دیتا ہوں, لیکن درمیان میں بکواس نہیں کرنی. سنو جی, رشیا سے لے کے افغانستان تک 12 میرے اسلامی ممالک جہاں پوری فقہ حنفیہ ہے, مسلک اہل سنت ہے, تاجکستان, ترکمانستان, ازبکستان, انہوں نے مجھ سے رابطہ کیا. ان کے چمبر آف کامرس کے صدر نے, نائب صدر نے, سیکرٹری جنرل نے, ایک نے اردو میں بات کی, ایک نے فارسی میں بات کی, ایک نے عربی میں بات کی. کیا مسئلہ پوچھا کہ یہ جی ہمارے ہاں جو مشروب چل رہا ہے اس کے بارے میں آپ تحقیق کر کے بتائیں کہ اس کی شرعی حیثیت کیا ہے. ٹھیک ہے. اچھا, تحقیق کے بعد میں نے پورے 3.25 گھنٹے لگائے مری والی فیکٹری میں. اب سنتے جانا, بولنا نہیں. جی میں, کیونکہ قوم سننا چاہتی ہے مجھے, آپ کو نہیں سننا چاہتی. ٹھیک ہے. مثبت آدمی کو سنتی ہے, منفی باتوں کو نہیں سنتی, گدھے والوں کو نہیں سنتی, انسانوں کو سنتی ہے. میں نے جا کے 3.25 گھنٹے لگائے مری والی فیکٹری میں. ٹھیک ہے. وہاں جا کے دیکھا کہ الکوہل آغاز سے لے کر فریش جوسز میں بند ہونے تک کن کن مراحل سے گزرتا ہے. اس کے بعد میں نے ان کو کہا, میں نے کہا مبارک ہو, یہ ایسے ہے. آ گیا. جی ٹھیک ہے, کنٹینیو رکھیں. آپ بکواس کر لو. جی سر, میں نے کہا, آپ نے کہا میں نے کہا کہ جناب اگر مفتی اعظم پاکستان اور 2.5 کروڑ اردو بولنے والوں کا تمباکو والا پان حلال ہے, جو میں 2 سے 3 منٹ نہیں کھا سکتا, آپ کو بھی کھلاؤں تو آپ کا دماغ بھی چکر جائے, جو پہلے بھی چکرا ہوا ہے. میرا 4.5 کروڑ پٹھان جو مجھ سے محبت کر رہا ہے, آپ سے محبت نہیں کر رہا, مجھ سے محبت کر رہا ہے, ٹھیک ہے, ان کا نسوار منہ والا اور ناک والا جو مفتی عبدالقوی اور آپ جیسی شخصیت 2 منٹ سے زیادہ نہیں کھا سکتی. سنتے جو درمیان پاپک نہیں کرنی, سنو. ٹھیک ہے. اسی طرح میں نے کہا کہ حضور کا فرمان ہے کہ ہر نشہ آور چیز حرام ہے. ٹھیک ہے. تو فتویٰ دو کہ ووڈکا بھی حرام, ٹھیک ہے, تمباکو والا پان بھی حرام, نسوار بھی حرام, چارس بھی حرام. ٹھیک ہے. آج کل ایک نئی آئی ہوئی ہے چیز, آپ کو تو کیا پتا, آپ تو بیچارے بے خبر لوگ ہیں, خواتین میں بہت زیادہ ویڈ آئی ہوئی ہے, وہ اسی طریقے کے اوپر آپ کا آ گیا ناک پہ چڑھانے والی جناب کوکین مکین سب چیزیں. ٹھیک ہے. مسئلہ ایک ہوگا, اسلام 2 نہیں, اسلام ایک ہے, جی, شریعت ایک ہے. ٹھیک ہے. اگر تمباکو والا پان مفتی اعظم کے لیے اور محدث کے لیے حلال ہے, اگر میرے پٹھانوں کے لیے نسوار حلال ہے, اب تازہ میں ہو کے آؤں, یمن کے اندر ایک خاص قسم کی بوٹی ہے, اس کو سگریٹ میں ڈال کے پیتے ہیں, وہ ان کا نشہ ہے. ٹھیک ہے. تو معنی یہ ہوا کہ نشہ آور چیز کی فہرست میں آپ شامل کرو کس کو, الکوہل کو. ٹھیک ہے. جس میں شامل کرو ووڈکا کو. ٹھیک ہے. جو حکم مفتی اعظم کے تمباکو والے پان کا ہوگا وہی حکم ووڈکا کا ہوگا اور الکوہل کا ہوگا. یہ مسئلہ کون پوچھ رہا ہے؟ اچھا, سن تو ذرا, یہ کون پوچھ رہا ہے؟ آپ نے کہا نا ایک مثال, میں اب آپ کو 3 مثالیں دیتا ہوں. میرا نام مفتی عبدالقوی ہے. جی. یہ مسئلہ مفتی اعظم پاکستان سے نہیں پوچھا گیا, چاہے اس مسلک کا ہو چاہے اس مسلک کو. کس سے پوچھا گیا؟ مفتی عبدالقوی سے پوچھا گیا. میں نے ان کو بتایا, مختصر جواب دیا, کیا کہ یہ ایک نشہ آور مشروب ہے, جس طرح باقی نشہ آور مشروبوں کا یا ناک والوں کا یا منہ والوں کا حکم ہوگا, ان کا حکم بھی وہی ہوگا, کیونکہ میں اس کو اپنی آنکھ سے بنتے ہوئے دیکھ گیا ہوں. ایک بار. اب دوسرا مسئلہ ہو جاؤ, بچپن کا نکاح منعقد ہوتا ہے یا نہیں؟ آج آپ ابھی ٹیلی فون کریں حضرت دونوں طرح کے, چاروں طرح کے مفتی اعظموں سے, وہ کہیں گے جی 3 سال کی بچی, 4 سال کی بچی, 5 سال کی بچی, 6 سال کی بچی, 8 سال کی بچی جو نابالغ ہے, باپ نے نکاح کر دیا, دادا نے ہو گیا. میرا رسالہ ہے کہ بچپن کا نکاح منعقد نہیں ہوتا.
ٹھیک ہے. آپ ابھی ٹیلی فون کریں جناب اہل حدیثوں سے جامعہ المنتظر میں اور مفتیان کرام سے. ٹھیک ہے. ایک آدمی نے کہا 1 2 3, اس بیچارے نے 1 2 3 کا آگے جناب ہمارے جو علماء حضرات ہیں وہ بھی 3 حصوں میں بٹ گئے. ایک نے کہا کہ 3 ہو گئی, ایک نے کہا 1 ہو گئی, ایک نے کہا بالکل. مفتی عبدالقوی کا رسالہ ہے کیفیات جن میں طلاق واقع نہیں ہوتی. ٹھیک ہے. بچیوں کی وراثت کے معاملات ہوں, ان کے نکاح کے معاملات ہوں, قوم مجھ سے پوچھ رہی ہے, امت مجھ سے پوچھ رہی ہے. امت سے مراد کیا ہے؟ یہ رشیا کے جناب 12 اسلامی ممالک کے لوگ مجھ سے پوچھ رہے ہیں. ان مفتی اعظمان سے پوچھیں کہ آپ سے آج تک کسی بر اعظم کے اندر فلاں. اچھا, شادی ایک اور نکاح متعدد. میں بھی آپ کو لقمے دیتے جاؤں نا, آپ کے بولنے کی بجائے. آپ کو قوم نے نہیں سننا, مجھے سننا ہے. ٹھیک ہے. یورپ کے اندر رہنے والا, آپ کو بھی یورپ میں لے جائے. ٹھیک ہے. یورپ میں, امریکہ میں, ان ممالک میں رہنے والوں کے پاس جو کون سے ممالک ہے, مسیحی ممالک, کرسچن, ٹھیک ہے, ان کے ہاں نہ نظام طلاق ہے, اوکے, نہ نظام خلو ہے, نہ نظام تنسیخ ہے. میں دور نہیں جاتا, میں اپنے قائد محترم عمران خان کی بات کرتا ہوں. ان کے ہم محترمہ جو تھی وہ یہودیہ تھی, برٹش نیشنل تھی. جب ان کی علیحدگی ہوئی, ان کو کہا گیا کہ یہ بھی لے لو, یہ بھی لے لو, یہ بھی لے لو, یہ بھی لے لو. ان کے ہاں کیا بدبختی ہے, جو کہ قانون ہے نہیں. یہ تو میرے نبی رحمت نے قانون دیا ہے نا, ٹھیک ہے, کہ طلاق مرد دے تو آدھی جداد سے محروم, اگر عورت لے آدھی جداد سے محروم. ٹھیک ہے. سر آغا اسماعیل جو تھے ہمارے اسماعیلی فرقے کے تھے جو اب فوت ہوئے ہیں, آپ کون سی بات. پیرس میں ان سے ملا, ان کا بھی یہی مسئلہ تھا کہ شادی کر بیٹھے جناب فرانس کے اندر. اب محترمہ کہہ رہی ہے جی مجھے طلاق دو. اب طلاق دے رہے ہیں تو پتہ نہیں کتنے پاکستان کے میرے خیال میں 1 سال کا بجٹ اس محترمہ کو دینا پڑا, جہاں پرنس کریم آغا خان جو ہے انہوں نے شادی کی تھی. ٹھیک ہے. تو مسئلہ مجھ سے پوچھا گیا نا. ٹھیک ہے. تو میں نے ان کو بتایا کہ شادی نہیں کرنی. شادی کا معنی کیا ہے کہ اس کے قانون کے مطابق نہ کوئی تحریر, نہ کوئی دستاویز, نہ صرف 2 گواہ بلاؤ, آپ جیسے ایماندار آدمی, امانت دار, اور اس محترمہ سے نکاح کر لو جو آپ کی محبت کی وجہ سے آپ سے ساتھ کہتی ہے میں رہنا چاہتی ہوں. تو میں نے کہا شادی ایک ہوگی جو قانون کے مطابق, پاکستان قانون, فرانس کے قانون کے, باقی نکاح کرو, حلال زندگی گزارو. آج الحمدللہ یورپ کے اندر رہنے والے کتنے جناب کروڑوں مسلمان ہیں میرے پاکستانی, انڈین, آج میرے فتوے پہ عمل کر رہے ہیں. تو مفتی عبدالقوی کے لیے آپ نے پہلے جملہ صحیح کہا کہ مفتی عبدالقوی کو خطیب کہا جائے, مفتی عبدالقوی کو سکالر کہا جائے, مفتی عبدالقوی کو مفتی کہا جائے, مفتی عبدالقوی کو صاحب فن کہا جائے, مفتی عبدالقوی کو اپنی کو. اچھا مجھے بتاؤ, ایک سوال میں کرتا ہوں. جی جی. موجودہ زمانے کے جو معاملات, ضروریات اور تقاضے امت مسلمہ کے ہیں, میرے علاوہ کون سا پاکستانی عالم یا انجینئر یا مفتی بیان کر رہا ہے؟ سر آپ کے ساتھ کوئی عالم دین, کوئی مذہبی اسکالر اور کوئی شخص بیٹھنے کو تیار نہیں ہے. وہ کہتے ہیں کہ یہ مینٹلی طور پر جو ہے وہ شخص دماغی طور پہ فارغ ہو چکا ہے اور صرف یہ ایک کامیڈین میم کے طور پر سمجھا جاتا ہے اور صرف اپنی شہرت کے لیے آئے روز کوئی نہ کوئی ایسی متنازع جو کہ بیانات دیتا ہے جس کی وجہ سے سوشل میڈیا پر جو ہے اس کے تانتے بن جاتے ہیں. اب بات یہ ہے, مجھے یہ بتائیں, آپ نے کہا اب آپ کو بریک لگاؤ, پہلے بریک لگاؤ, آپ کے پاس ہے کیا؟ اپنا پہلے بریک لگاؤ. جی جی. آپ کی بکواس بند ہو گئی. تبلیغی جماعت کا اجتماع ہے. اچھا, میں 4 دن پہلے ہو کے آیا ہوں. ٹھیک ہے. خدا کی قسم میرے آنکھوں میں آنسو ہے جو ان کے ڈنڈا بردار کھڑے تھے نا محافظین اور ان کے علماء, فجر کی نماز سے لے کر نوافل اشراق تک. ٹھیک ہے. اگر میں کہوں کہ ہزاروں لوگوں نے, میں طالب علم سے ہاتھ ملایا, السلام حضرت, السلام علیکم حضرت, آپ بکواس کر رہے ہو کہ آپ کے ساتھ کوئی چلنے کو تیار نہیں. سارے علماء, سارے صلحاء, سارے تہجد گزار. آپ کو پتہ ہے کہ جب سنی لیون باہر آتی ہے جو کہ انڈین ایک ایکٹریس ہے, تو اس کو ملنے کے لیے سینکڑوں کی تعداد میں مرد خواتین جو ہیں اس کے ایک اشارے کو کرنے کے لیے ایسے وہ تڑپ رہے ہوتے ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ اس طرح مذہبی اسکالر بن گئے اگر لوگ آپ سے سلام لے لیں؟ تبلیغی جماعت ہے, تبلیغی اجتماع ہے, روحانی اجتماع ہے. ٹھیک ہے. میرے علماء دیوبند کہتے ہیں کہ یہ وہ اجتماع ہے جس کے اندر خلافت راشدہ نظر آتی ہے. اور جس محترمہ کا آپ نام لے رہے تو نام لینے بھی ہے تو راکھی ساونت کا نام لو. صاحب آپ نے ضرور راکھی ساونت پہ میں آؤں گا, راکھی ساونت پہ آؤں گا. آپ کے جو ابھی حال ہی میں آپ نے بیانات دیے اس کے اوپر بھی میں آؤں گا, لیکن اس سے پہلے میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, اگر آپ اتنے بڑے مفتی ہوتے, اتنے بڑے عالم دین ہوتے, تبلیغی جماعت آپ کے ساتھ کھڑی ہوتی, دیوبندی آپ کے ساتھ کھڑے ہوتے, تو کیا آپ کو کوڑے مار کر وہاں سے نکالا جاتا؟ کہاں سے؟ مسجد لال سے. آپ کے اوپر ایک بار نہیں 1000 بار لانا تو پوچھو مولوی عبدالعزیز سے کہ اس کے 5 مفتی میرے ساتھ تھے.
مقتدی اس کے میرے ساتھ ہے. آپ اسلام میں کسی بھی مسلمان کے اوپر لعنت ڈالنا کیا آپ اس کو جائز سمجھتے ہیں؟ لعنت اللہ الکاذبین، جس طرح تم بکواس کر رہے ہو. کیا میں بکواس کر رہا ہوں؟ میں تو حقائق پہ مبنی بات کر رہا ہوں. ابھی مولوی عبدالعزیز سے فون کرو کہ آپ نے کوڑے مارے ہیں. میں تو وہ تو آپ جیسا دانا آدمی تھا، اس نے کہا مفتی صاحب وہ عظیم ہے. کوڑے مارے جائیں گے، کوڑے مارے جائیں گے تو بہت ساروں کو کوڑے مارے جائیں گے. اب کتے کی طرح آپس میں لڑ رہے ہیں. آج کے آپ کو بات بتاتا ہوں، جی کتے کی طرح مولوی عبدالعزیز، مولوی طارق جمیل، اور اس کے بعد اپنا حافظ حمداللہ، اس کے بعد مفتی عبدالواحد قریشی، اور اس کے ساتھ ہی جناب طارق مسعود، آج نکالو ایک دوسرے کو ایسے پڑے ہوئے ہیں جس طرح معلوم ہوتا ہے کہ ایک یہودی ہے، ایک عیسائی ہے، ایک پارسی ہے، ایک جناب سکھ ہے اور ایک ہندو ہے. ایسے پڑے ہوئے ہیں. یہ مفتی عبدالقوی کی کرامت ہے. وہ بیچارہ تو آ کے مجھے، آپ اگر انسان ہوتے تو آپ یہ کہتے واہ مفتی عبدالقوی زندہ باد، جان بھی بچائی، جوتی بھی بچائی، جوس بھی بچایا. آپ کہہ رہے ہو جی وہ جناب کوڑے. آپ اگر اتنے دلیر ہوتے تو سینہ تان کے کھڑے ہو جاتے کہ اللہ اکبر عبدالعزیز یہاں سے تم مجھے نہیں نکال سکتے. کیوں میں کہتا؟ میں مفتی ہوں، میں ایک عالم دین مذہبی اسکالر. سنیں اگر کتا بھونکے تو میں اس طرف چل پڑوں. اچھا آپ نے دیکھا، میں نے کہا اللہ اکبر، دیکھا؟ بولو نا. جی میں نے موبائل فون جو سن رہا تھا سنتا رہا. ٹھیک ہے. 2 دفعہ ان کے سامنے گزرا. میری جوتی کو ان کے 2 مفتیان کرام اٹھا کے میرے پاس لے کے آئے. میری جوتی اٹھائی جا رہی ہے، مجھ سے خلو کا مسئلہ پوچھا جا رہا ہے. ایک آدمی آتا ہے جناب کہتے ہیں مولوی عبدالعزیز، میں اس کے بارے میں کچھ نہیں کہتا، اس کے باپ سے میرا تعلق ہے بیچارہ. جناب میں ہمیشہ کہتا رہتا ہوں، ایک جملہ کہتا ہوں، قوم میری پسند کرتی ہے. وہ حریم شاہ تھی، وہ تو ایک ویڈیو بنا رہی تھی، اور یہ بیچارے 2 موبائلوں کے ذریعے ویڈیو بنا رہا ہے. اور اس دن سے لے کے آج تک میں ابھی آپ کو مفتی طارق جمیل صاحب سے پوچھے، مفتی طارق مسعود سے پوچھے، مفتی عبدالواحد سے پوچھے، سپاہ والوں سے پوچھے، جمعیت علماء اسلام والوں سے پوچھے کہ مولوی عبدالعزیز، وہ کہیں گے کہ گدھا ہے، خچر ہے، بے عقل ہے، بکواسی ہے، ہمارے مسلک کو جتنا یہ نقصان دے رہا ہے کوئی نہیں دے رہا. اگر یہ جملے نہ کہیں تو میرا نام بھی مفتی عبدالقوی نہیں. آپ انہی کے ترجمان بن رہے ہو. نہیں میں ترجمان نہیں بن رہا. انسان بنو نا پھر. نہیں ترجمان نہ بنو، انسان بنو. اچھا، کہاں پہ لڑکی اور لڑکا بغیر نکاح کے جو ہے وہ زنا بھی کر سکتے ہیں؟ ایسا کیوں کرے؟ میں اپنی قوم کے اوپر اعتماد کرتا ہوں. میری قوم کا اعتماد، میری قوم کا ضمیر، میرے قوم کا کلمہ زندہ ہے. سارے تمہاری طرح بغیرت نہیں ہوتے. بات یہ ہے کہ میں نے جو فتویٰ دیا ہے کہ محترم اور محترمہ کی باہمی رضامندی کا نام نکاح ہے. پوچھو فقہا سے. نکاح باہمی رضامندی ہوگی، وہ نکاح ہو گیا. میں پڑھ کے سنا دیتا ہوں، کچھ جہل تو نہیں ہو تمہیں. النکاح ینعقد بالایجاب والقبول. شیعہ علماء سے بھی ابھی ملاؤ، سنی علماء سے بھی ملاؤ. مفتی عبدالقوی صاحب موجود ہیں. میں جناب کیسے گدھے والی باتیں کر رہا ہوں. نکاح کیا ہے؟ وہ کہیں گے محترم اور محترمہ کی رضامندی کا نام نکاح ہے. ہمارے نزدیک نماز سے پہلے جس طرح وضو شرط ہے، گواہ شرط ہے، اہل تشیع کے ہاں گواہ بھی نہیں. میں تو یہی فتویٰ تو دے رہا ہوں. مطلب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ متع کی طرح متع جائز ہے؟ یہ تو ان سے پوچھے. متع حرام ہے، استمتاع حلال ہے، نکاح مسیار حلال ہے. اگر اب کوئی بچی لڑکی لڑکے یونیورسٹی میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں تو اگر وہ نکاح نہیں کرتے، جو آپ کے مطابق، جو کہ میری تو سوچ سے بھی بالا تر آپ کی گفتگو ہے، اگر وہ اس طرح کر لیتے ہیں، وہ ملتے ہیں، اپنے سیکسول ڈیزائر ان کی پوری ہوتی، تو کیا وہ اپنے آپ کو... میری قوم بغیرت نہیں ہے آپ کی طرح. اچھا، میری قوم، میں نے محترمہ کو اور خواتین کو ان کو دیکھا. آپ نے قوم کو بے حیائی کے علاوہ دیا کیا مفتی صاحب؟ میری قوم باغیرت ہے. آپ ایک جناب کیسے کالج کی بچی جو آزادانہ طور پہ آپ کو نظر آتی ہے، اس سے ذرا بات کر کے تو دیکھو، وہ کہیں گے ہم مفتی عبدالقوی کے ساتھ ہیں کیونکہ انہوں نے نکاح کو اذان کیا ہے. وہ کہتے ہیں نا، جہاں کا خمیر ہو وہیں پہ جا کے ٹھہرتا ہے. آپ کو اپنے جیسے مل جاتے ہیں مفتی صاحب. کیوں ملتے ہیں؟ اس لیے کہ میں مفتی عبدالقوی ہوں. میں خواتین کے لیے نکاح کو آسان کر رہا ہوں. ابھی میرے ساتھ جو بچہ آیا تھا، اس نے مجھے بتایا کہ آپ کا نکاح کشمیر میں ہوا. میں نے کہا 2 مرتبہ ہوا. وہ بیچارہ کتنی محبت کے ساتھ جناب اس نے جناب وہ کیا. بات یہ ہے کہ آپ 2 مرتبہ آپ کا نکاح ہوا کیسے؟ ایک محترمہ مظفر آباد سے تھی، ایک محترمہ جناب اپنا وہ دوسرا علاقہ جو ہے کیا نام ہے میرپور سے تھی. کتنے دن یہ نکاح رہا؟ دن نہیں ہوتے، دن میں تو حرام ہے. اچھا، یہ تو میں تمہیں سمجھانا چاہ رہا ہوں. جی. جہاں وقت کا تعین ہو جائے گا وہ متع ہے اور وہ حرام ہے. جہاں وقت کا تعین نہیں ہوگا وہ استمتاع ہے، مسیار ہے، حلال ہے، نکاح ہے. اب آپ نے کشمیر میں 2 نکاح کیے، کس طرح کے؟ تھوڑا سا اس کو جو ڈیپلی بتا دیجیے گا. پھر اگر میں باتیں کروں تو رونا نا. نہیں میں کیوں رہوں گا سر. مظفر آباد میں آیا تھا. جی. کیا آیا تھا؟ کیا آیا تھا؟ زلزلہ. ٹھیک ہے نا، ان باتوں کو ذہن میں رکھا کرو نا. اوکے. مظفر آباد میں زلزلہ آیا. ٹھیک ہے. ایک مسیار روڈ کے اوپر مدرسہ ہے بہت بڑا. اس میں 2 حدیث کی طالب علم بچی. مجھے کہا کہ آپ کی میں نے کتاب پڑھی ہے مفتاح النجاح، مجھے آپ سے عقیدت ہے، خدا را یہ میرے والدین کا معاملہ ہے. اس نے مجھے کہا کہ میرے ساتھ آپ نکاح کریں. میں نے اس کو کہا تم میرے بچوں سے بھی چھوٹی ہو. اس نے کہا نہیں.
اس کے بعد میں نے نکاح کیا. میں نے سسرال کی جو خدمت کی اللہ کی رضا کے لیے کی. ٹھیک ہے. میں بھی گناہ سے بچا, بچی بھی گناہ سے بچی. کیوں؟ اس لیے کہ اس نے میری کتاب پڑھی تھی, سمجھتی تھی کہ مفتی عبدالقوی ایک عالم ہے, ایک فقیہ ہے, ایک مفتی ہے. اب آ جاؤ میر پور کی طرف. مجھے کہا گیا, وہاں کا ایک بہت بڑا ادارہ ہے, میں نام نہیں لیتا, انہوں نے مجھے کہا, ان کے شیخ الحدیث نے مجھے کہا کہ ایک بچی ہے, اس بیچاری کے ساتھ بے دردی کے ساتھ ظلم ہوا, اس کا سامان بھی رکھ دیا گیا ہے اور اس کے رشتہ دار سارے جو ہے انگلینڈ میں ہیں, تو آپ اس سے نکاح کر لیں. ٹھیک ہے. بچی سے میں نے پوچھا, اس نے کہا بالکل کر لیں. اب مجھے بتاؤ میں نے ثواب کب آیا, میں نے اللہ رسول سے اجر پایا, یا آپ جیسے لوگوں کی باتوں کی وجہ سے نکاح ہو گیا اس کے بعد؟ جی تو رہی میرے پاس. کتنی دیر؟ مجھے کیا پتا, دیر کا کیا پتا. اب میں نے کل کھانا کیا کھایا, آج کھایا, کتنا کھایا, آپ کو یاد ہے نہ مجھے یاد ہے. مطلب کہ ایک دفعہ آپ وہاں پہ مظفر آباد گئے اور نکاح ہو گیا دونوں کی, ان کے والدین کی رضامندی سے, اور آپ بھی جو کہ خود عاقل اور سمجھدار ہیں, تو آپ نے نکاح کر لیا. اس کے بعد وہ آپ کے گھر میں آپ کی بندی یا آپ کی بیوی؟ میرا گھر جو ہے اسلام آباد ہوٹل بھی ہے. میرا گھر جناب کیسے سینکڑوں لوگ جو جناب اسلام آباد کے اندر رہتے ہیں مجھے اپنی کوٹھیوں کے اندر ٹھہراتے ہیں, جہاں میں اپنی اہلیہ محترمہ کو ٹھہراؤں. زندہ باد. آج وہ آپ کی ازدواجی زندگی میں ہے یا نہیں؟ نہیں ہے ماشاء اللہ. ان کے بعد میں شادیاں ہو گئی, 2 3 بچے ہو گئے, اتنے خوشگوار جناب. تو وہ کتنی دیر کا نکاح تھا مفتی صاحب؟ حضور کی ازواج, سنیں حضور کی ازواج مطہرات میں کتنی خواتین ہیں جو مطلقہ اور بیوہ تھی؟ ٹوٹل انہوں نے 11. جو آپ کو جاہل ہو نا, عالم ہی نہیں ہو, سوائے حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہ ساری تھی. جی ٹھیک ہے. تو اسی طریقے پر میرا معاملہ ہے. جو ازواج مطہرات جناب کوئی بیوہ ہو جاتی ہے وہ تو 4 سے زیادہ جو ہے وہ شادیاں نہیں کر سکتے. میں نے بھی ایک وقت میں 4 ہی کرتا ہوں. میں نے کس کہا کہ میں 5 کرتا ہوں. میں نے اس دن جناب سعودی عرب کے اندر گیا, میں نے ان کو بتایا, وہاں سعودی علماء مجھے سلام پیش کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ نکاح مسیار سے آپ کا نکاح استمتاع بہت بہتر ہے, چونکہ آپ قرآن کی آیت پیش کر رہے ہو. اور انہوں نے مجھے بتایا کہ یہ جو ہمارے آج موجودہ جو ہے ہمارے شہزادے محمد بن سلمان, ان کا جو دادا تھا شاہ عبدالعزیز, انہوں نے مجھے بتایا کہ جناب 13 اس کے جناب شادیاں تھیں. پھر اس کا بیٹا سعود ہے, اس کے 90 کے ذریعے قریب بتائیں. بات یہ ہے کہ امت مسلمہ مفتی عبدالقوی کے فتاوی کو دیکھ رہی ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد کتنے نکاح اور ہوئے؟ ایک تو مظفر آباد والا, میرے متعدد ہوئے. کیسی جاہلانہ باتیں کر رہے ہو. صبح سے لے کے شام تک میں نے 20 چیزیں کہا, مجھے کل یاد ہی نہیں ہوگا. میں آپ کو کہہ چکا ہوں کہ جناب انٹرویو میں کہہ چکا ہوں کہ 3 درجن سے زیادہ خوش نصیب ہوں گے نکاح, اور جس کی وجہ سے الحمدللہ اللہ رب العالمین نے مراکش سے, مغرب سے, مصر سے اور جناب قطر سے, کس ملک کا نام بتاؤں. ٹھیک ہے. اچھا مفتی صاحب, یہ فتویٰ کہاں سے آیا ہے, کیسے آیا, کون سی کتابوں سے نکلا ہے؟ قرآن پاک کی کوئی ایسی آیات مبارکہ بتا دیں, کوئی ایسی ہمیں تشریح بتا دیں تاکہ ہم سمجھنے والے جی کیونکہ آپ کا پروگرام لوگ دیکھ رہے ہیں. جی فَمَسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ, 5واں سپارہ, ٹھیک ہے, پہلی آیت کا حصہ, ٹھیک ہے, سورۃ نساء. ٹھیک ہے. اب آ جائے مقام ادب کی طرف. ٹھیک ہے. میرے بات ٹیلی فون کر کے پوچھ لینا کہ میرے دادا پاک حضرت سیدنا امام حسن مجتبیٰ نے اپنی حیات مقدسہ, حالانکہ آپ کی زندگی بڑی مختصر سی ہوئی, کتنی شادیاں کی ہیں. پھر آ جانا حضرت سیدنا امام زین العابدین پاک کی طرف, شیعہ اور سنی دونوں علماء سے پوچھنا کہ یہ فرمائیں کہ حضرت سیدنا امام زین العابدین پاک نے اپنی زندگی میں, حالانکہ واقعہ کربلا بھی ہو چکا تھا, دل بھی آپ کا زخمی تھا, آپ رنجیدہ بھی تھے, اس کے باوجود پوچھے کہ کتنی شادیاں کی ہیں. پھر اسی ساتھ تسلسل سے چلتے رہیں. اور آپ نے تو وہ ڈرامہ دیکھا ہوگا, میں تو نہیں دیکھتا, میرے گھر ٹی وی نہیں ہے, آپ کے گھر تو ہوگا یقین, باخبر بھی ہو. میرے گھر بھی نہیں ہے. اچھا چلو الحمدللہ رب العالمین. جی اچھا, اس کے باوجود یہ جو انہوں نے ترکیہ کے ڈرامے دکھائے ہیں, ان کے اندر جو فرما روا ہوتا تھا, مجھ سے کیا آپ جیسے کئی بچوں نے پوچھا یہ کیا ہے, میں نے کہا عین شریعت کے مطابق ہے. ٹھیک ہے. یا باندیاں ہیں, قرآن کہہ رہا ہے او ما ملکت ایمانکم, یا مفتی عبدالقوی کے فتوے کے مطابق نکاح استمتاع ہے, نکاح استمتاع بھی حلال ہے, او ما ملکت ایمانکم بھی ہے, اور وازواجہ, اور بیویوں کا معاملہ بھی ہے. تو تینوں طرح کی صورتیں ہمارے, آپ ان خوش نصیبوں کو جن کا نام مسجد نبوی کے اندر لکھا ہوا ہو, اور آپ یہ دیکھ کے بھی 3 4 5 6 7 8 10 نکاح حرم کے اندر, ہاں باندیاں ہیں چاہے جتنی تعداد میں بھی ہوں, نکاح استمتاع ہے. اس کے بعد جناب شادی ہے, اسی کے مطابق سارے کام ہیں. آپ لوگوں میں بھی باندیاں رکھ سکتا ہوں؟ باندی ہے ہی نہیں, ابھی نہیں. آپ غلام ہو
نہیں میں تو نہیں ہوں. بس آپ غلام نہیں ہو تو باندھی بھی نہیں ہے. اچھا نہ یہ اسلام جو میں اس کنسیپٹ وقت تھا جب جو کہ حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم ان کے جو دور حکومت میں یا جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی یا اس کے بعد بھی جو ہم نے جنگوں کے بعد جو عورتیں آتی تھی کفار کی جانب سے وہ نکاح میں چلی جاتی تھی یا پھر خود جو باندیاں دی جاتی تھی ان کا کنسیپٹ کیا تھا؟ یہ تو دیکھو نا آپ انسانوں والی باتیں کر رہے ہوں ہو. یورپ میں مجھ سے پوچھا گیا یہ باندھی کا نظام کیا ہے. جی اگر میں مفتی عبدالقوی تھا. ٹھیک ہے. میں کوئی جناب پاکستان کے اندر رہنے والے ایک فرقے کا ایک مسلک کا مفتی تو نہیں ہوں. الحمدللہ مجھے اللہ نے عزت دی ہے. فرانسیسی کے اندر گفتگو ہو رہی ہے. پوچھا جا رہا ہے کہ باندھا کیا ہے. ایک جملہ میں نے کہا تمہیں بھی مزہ آئے گا. میں نے کہا یہ بتاؤ کہ میرے نبی رحمت کے غزوہ بدر سے پہلے کیا سلطنت روما اور اس زمانے کے اندر جناب جو فارس تھا ان کا ٹکراؤ ہوا؟ کہنے لگے ہوا. میں نے کہا کہ سلطنت روما نے فارس کے نوجوان مرد اور عورتوں کے لیے کیا کیا اور آپ کے فارس والوں نے سلطنت روما کے مردوں اور عورتوں کے ساتھ کیا کیا؟ ٹھیک ہے. قرآن سنا دیتا ہوں. حافظ قرآن ہوں الحمدللہ. غلبت الروم فی ادنی الارض وهم من بعد غلبهم. اب جملہ کہہ رہا ہوں ذرا توجہ سے سنو. جی جی. میں نے کہا کہ یہ باندی اور غلام کا نظام سلطنت روما یا فارس نے دیا ہے یا میرے نبی رحمت محمد الرسول اللہ نے دیا ہے؟ کہنے لگے کہ انہوں نے دیا ہے. میں نے کہا میرا نبی رحمت تو یہ بھی کہہ رہا ہے ایک غلام آزاد کرو گے اتنا ثواب, 2 غلام آزاد کرو گے اتنا ثواب, 3 غلام آزاد کرو گے, ایک باندھی ہے اس سے بچہ ہو گیا وہ کیسے ہیں محترمہ آزاد, فلاں کفارہ ہے اس میں بھی اور کیسے ہیں غلام دو, فلاں ہے 5 قسم کے کفاروں کے اندر غلام دو. فتحریر رقبہ فتحریر رقبہ فتحریر رقبہ. اسی کی برکت ہوئی کہ 350 سال کے اندر اتنی بڑی ہماری غزوات کے باوجود 1,20,00,000 مربع میل کو فتح کرنے کے باوجود 3 بر اعظموں کو مسخر کرنے کے باوجود الحمدللہ میرے نبی رحمت کی زبان پاک اور شان رحمت کی برکت سے 350 سال کے اندر پورا کا پورا غلامی کا اور باندیوں کا نظام ہی ختم ہو گیا. اچھا مفتی صاحب آپ سورہ نساء کی کون سی آیت مبارکہ کے مطابق بتاتے ہیں کہ جی جو آپ بول رہے ہیں یہ سب کچھ ٹھیک ہے, آپ جہاں مرضی نکاح کرتے جائیں, جو مرضی آپ کرتے جائیں اور آپ بعد میں کہیں کہ جی فلاں جگہ پہ یہ لکھا ہوا, بتائیں آپ. میرے بیٹے جو آپ کہتے ہو نا جو مرضی اللہ رسول کی ہے. ٹھیک ہے. مرضی مفتی عبدالقوی کی نہیں ہے. ٹھیک ہے. مجھے آپ نے یہ ثابت کرنا ہے قرآن کی روح سے. بالکل میں ثابت کر رہا ہوں نا, ذرا سمجھنے کی کوشش تو کرو. جی جی. زنا اس کے بارے میں قرآن نے کہا ولا تقربوا الزنا انہ کان فاحشۃ ومقتا. بالکل. لیکن نکاح کے بارے میں کیا کہا؟ فانکحوا نکاح ما طاب لکم من النساء مثنی وثلاث ورباع. صرف 2 بول ہی ہوتے ہیں نا جس سے آدمی زنا اور جناب نکاح میں فرق کرتا ہے. یہ آیت مقدسہ جو آپ نکالے ہوئے ہیں, اب اس کا ترجمہ میں سناتا ہوں, پھر نعرہ لگانا مفتی عبدالقوی زندہ باد. جی آپ سنائیں پھر میں بھی عوام کو سناؤں گا کہ ٹھیک ہے. جب تم خوب فائدہ اٹھاؤ منہن ان خواتین سے فآتوہن, لفظ فے کھڑا ہے, پھر تم ان کو دے دو اجورہن, ان کو مزدوری. ٹھیک ہے. تو معنی یہ ہوا کہ یہ نکاح استمتاع ہے. ٹھیک ہے. اور نکاح استمتاع جو ہے قرآن کی اس آیت کی روشنی میں حلال ہے, جسے آج سعودی عرب والے اس کو نکاح مسیار کہہ رہے ہیں. ہماری اسی آیت کے ضمن میں اہل تشیع نے کہا کہ یہ متع ہے. میں نے کہا یہ متع نہیں. ٹھیک ہے. متع کے اندر آپ کرتے ہو وقت کا تعین حرام ہے. ٹھیک ہے. آپ اس میں پابندی لگاتی ہو کہ متعلقہ اور بیوہ سے ہوگا. ٹھیک ہے. متع کواری سے نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. پھر حضرات 12 ائمہ معصومین میں سے اگر کسی ایک امام معصوم نے زندگی میں صرف ایک مرتبہ کسی ایک محترمہ سے, شیعہ کی کسی ایک روایت سے تم ثابت کر دو, میں اعلان کرتا ہوں کہ متع حلال ہے. جب نہیں ہے تو متع حرام ہے. ٹھیک ہے. استمتاع حلال ہے. کیا لفظ ہے؟ نکاح استمتاع. فمستمتعتم بالکل لکھا جیسے استقبال ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح استمتاع ہے. استمتاع. ٹھیک ہے. اسی نکاح استمتاع کو, اسی کے ضمن میں نکاح مسیار کو, اسی کے ضمن کے اندر آپ نے سنا ہوگا کہ جب جناب وہ داعش کے نام سے تحریک اٹھی تھی تو انہوں نے ایک نام رکھا تھا نکاح جہاد. ٹھیک ہے. بات یہ ہے کہ یہ تمام, لیکن آپ اگر برا نہ مانیں تو اس کی میں پورا اس کا ترجمہ ٹرانسلیشن پڑھ دوں. ہاں پڑھ دو. اللہ. اچھا جو مفتی صاحب یہ فرما رہے ہیں, جو انہوں نے اپنا فتویٰ دیا ہے قرآن مجید فرقان حمید کی آیت مبارکہ سورۃ نساء کے مطابق, اینڈ پہ انہوں نے کہا کہ اب جائیں, میں نے دیکھا ہے لکھا ہوا ہے, میں ترجمہ پڑھنا چاہوں گا کہ حرام ہیں
شوہردار عورتیں مگر کافروں کی عورتیں، اور جو تمہارے ملک میں آ جائیں یا اللہ کا نوشتہ ہیں، تم پر اور ان کے سوا جو رہیں وہ تمہیں حلال ہیں، کہ اپنے مالوں کے عوض تلاش کرو، قید لاتے نہ پانی گراتے، تو جن عورتوں کو نکاح میں لانا چاہو ان کے بندے ہوئے مہر اور انہیں دو، مطلب کہ حق مہر انہیں دو، اور قرارداد کے بعد اگر تمہیں آپس میں کچھ رضامندی ہو جائے تو اس میں گناہ نہیں، بے شک اللہ علم و حکمت والا ہے۔ سبحان اللہ، اب میں واہ یہاں پر بس اپنی جو کہ علم کے مطابق جتنا میرے پاس ایک علم ہے اس کے مطابق میں جو بحث و مباحثہ نہیں کرنا چاہوں گا، لیکن یہاں پر میں مفتی صاحب کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ مفتی صاحب اگر اسی قرآن مجید کی ٹرانسلیشن کے بعد اور اسی ترجمے کے بعد اگر کوئی عالم دین آپ کے ساتھ مناظرے پہ بیٹھے جو آیت مبارکہ آپ بتا رہے ہیں تو آپ اس چیلنج کو قبول کریں گے؟ میرے بیٹے میرے مقابلے میں کیوں بیٹھے گا؟ آپ اہل تشیع علماء سے پوچھو، ٹھیک ہے، کہ جی متع حلال ہے، وہ کہیں گے حلال ہے، ٹھیک ہے، ان کو کہو دلیل، وہ یہی آیت پڑھیں گے فَمَسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ۔ ٹھیک ہے، سلفی علماء سے پوچھو، اہل عرب سے، کہ نکاح مسیار ٹھیک ہے حلال ہے، وہ کہیں گے ہاں، آیت پڑھیں گے یہی۔ ٹھیک ہے، مفتی عبدالقوی نے کہا کہ متے کی بجائے مسیار کی بجائے ٹھیک ہے، آپ یہ لفظ استعمال کرو جو قرآن نے، اس کا نام ہے نکاح استمتاع۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، اس کے ضمن کے اندر آپ یوں کرو نا، میں جی آپ کو، آپ میرے بیٹے ہو، جی جی، ایک شیعہ عالم کو بلاؤ ہوں، جامع المنتظر سے جو اچھا فقیہ ہو، ٹھیک ہے، ایک سلفی عالم کو بلاؤ، ٹھیک ہے، ہمارے بھتیجے کو بلا لو ابتسام کو، ٹھیک ہے، ان کو کہو کہ نکاح مسیار کی دلیل، اگر وہ یہی یاد پڑے، ہوں، جو جامع المنتظر سے بہت بڑے جناب مفکر اسلام صاحب ہیں، حجت الاسلام، ان سے پوچھو متع حلال ہے، وہ کہے گا ہاں یہ یاد پڑے، پھر نعرہ لگانا مفتی عبدالقوی زندہ باد۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، اس کے بعد میں تھوڑا پورے سا قرآن کے اندر نہ مسیار کا لفظ ہے نہ متے کا لفظ ہے، یہ لفظ ہے فَمَسْتَمْتَعْتُمْ۔ ٹھیک ہے، اور اگلا جو ترجمہ ہے وہ یہ ہے کہ تم میں مقدوری کے باعث جن کے نکاح میں آزاد عورتیں ایمان والیاں نہ ہو تو ان سے نکاح کریں جو تمہارے ہاتھ کی ملک ہیں، یعنی باندیاں جو ہیں، ٹھیک ہے، ایمان والی کنیزیں، اور اللہ تمہارے ایمان کو خوب جانتا ہے، بے شک، اور تم میں ایک دوسرے سے تو ان سے نکاح کرو اور ان کے مالک کی اجازت سے، ٹھیک ہے، باندیوں کے لیے، ٹھیک ہے، اور حسب دستور ان کے مہر انہیں دو، قید میں آتیاں مستی نکالتی اور نہ یار بناتی، اور جب وہ قید میں آ جائیں پھر برا کام کریں تو ان پر اس سزا کی عادی ہے جو آزاد عورتوں پر ہے، اور اس کے لیے جسم تم میں سے جو زنا کا اندیشہ ہے صبر کرنا تمہارے لیے بہتر ہے، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اب یہ بتاؤ کہ اس آیت سے آپ سمجھ گئے ہو نا، اتنی بڑی آیت سے، کہ اللہ بار بار کہہ رہا ہے کہ حلال ہے، بار بار کہہ رہا ہے میں معاف کرنے والا ہوں، بار بار کہہ رہا ہے کہ اس طرح رضامندی سے، یہی تین چیزیں تو بنیادی ہے۔ لیکن سورہ نور میں یہاں پر فرمایا گیا ہے کہ جو لوگ چاہتے ہیں کہ ایمان والوں میں بے حیائی اور دنیا آخرت میں مطلب بے حیائی پھیلے، ان کے لیے دنیا آخرت میں عذاب بھی ہے، مطلب کہ لوگ کہتے ہیں کہ اگر اسلام نے نکاح جو ہے جائز کر دیا، اب میں اس کے اوپر تو آپ کے ساتھ ڈسکشن بالکل نہیں کرنا چاہتا، کیونکہ جہاں تک میرا مفتی صاحب نالج ہے، آپ نے بتایا، میں نے جو کہ ویورز کو یہاں پر جو ترجمہ ہے وہ سنا دیا ہے کہ یہ سورہ نساء کا ترجمہ یہ کہتا ہے جو آپ نے آیت مبارکہ مجھے بتائی ہے۔ اب آپ جو چیلنج کر رہے ہیں، کون کون سے علماء کرام کو کر رہے ہیں، کون کون سے مسالک کو کر رہے ہیں، کون کون سے آپ مکتبہ فکر سے تعلق رکھنے والے لوگوں کو بلا رہے ہیں کہ آپ آئیں اور میرے ساتھ بیٹھیں، یہ آپ خود بتا دیں۔ آپ مطلب اس جو کہ پوائنٹ آف ویو، آپ نے زیادہ بولنا ہے یا میں نے زیادہ بولنا ہے؟ جی میں یہی کہہ رہا ہوں، آپ اس پوائنٹ آف ویو سے کہتے ہیں کہ بریک لگاؤ نا۔ جی جی، میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ مفتی عبدالقوی مناظرے کے لیے پیدا نہیں ہوا، مفتی عبدالقوی پیار اور محبت کا قرآن و سنت کی روشنی میں پیغام دینے کے لیے پیدا ہوا ہے۔ ٹھیک ہے، میں صرف آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ اہل تشیع اس وقت دنیا کے اندر تقریباً ان کے دعوے کے مطابق 22 کروڑ سے زیادہ ہے، جس کے اندر تقریباً 2 لاکھ علماء بھی ہیں، ٹھیک ہے، عراق میں ہے، شام میں ہے، ایران میں ہے، میں نے ادھر باکو کی طرف جائیں تو ادھر ہیں، پاکستان بر صغیر میں ہے، میں تو سب کا احترام کرتا ہوں۔ ٹھیک ہے، بات یہ ہے کہ ان سے پوچھا جائے کہ متع حلال ہے، موٹی سی بات ہے، وہ کہیں گے ہاں، اچھا، آپ کہیں گے دلیل، وہ یہی میرے والی آیت پڑھیں گے فَمَسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ۔ ٹھیک ہے، سعودی عرب کے اندر جو حکومت ہے وہ سلفی حضرات کی ہے، ٹھیک ہے، اس کی شاخ ہے ہمارے اہل حدیث، ان کے دعوے کے مطابق بھی ہم 2-2.5-3 کروڑ بر صغیر میں ہیں، تو اس کا معنی یہ ہے کہ تقریباً ان کے ہاں بھی 20,000 25,000 تو علماء بھی ہوں گے نا، ٹھیک ہے، ان میں سے جس عالم سے آپ پوچھیں ٹھیک ہے، کہ جی یہ نکاح مسیار، ٹھیک ہے، اگر وہ کہے حلال ہے تو آپ کہیں دلیل،
وہ یہ میرے والی آیت سنا دے گا تو پھر نعرہ لگانا مفتی عبدالقوی زندہ باد. آپ نکاح مسیار کہہ رہے ہو، یہ پوری اصطلاح نہ حدیث میں ہے، نہ فقہ میں ہے، نہ قرآن میں. ٹھیک ہے. لفظ متع کو حلال کہہ رہے ہو، اس کے بارے میں کہہ چکا ہوں کہ 12 ائمہ معصومین نے اپنی زندگی میں ایک مرتبہ ہی متع نہیں کیا، اور لفظ قرآن میں نہیں ہے. ٹھیک ہے. نکاح استمتاع کے بارے میں مفتی عبدالقوی کی ذہانت دیکھو کہ فمستمتعتم، ٹھیک ہے. میرے والا لفظ قرآن والا ہے. ٹھیک ہے. اور قرآن کہہ رہا ہے کہ ان عورتوں سے خوب فائدہ اٹھاؤ، پھر ان کو مزدوری بھی دو. اب معنی یہ ہوا کہ جو بعد میں ہوتی ہے مزدوری، اس کا نام ہے نکاح استمتاع. ٹھیک ہے. اور جو رخصتی سے پہلے ہو اس کو کہتے ہیں شادی اور نکاح، جس کو کہتے ہیں قرآن کہتے ہیں فنکحوا ما طاب لکم. ٹھیک ہے. میری اس تعبیر کو تو عالم عربی سلام پیش کر رہے ہیں. تازہ میں 3 ملکوں کا دورہ کر کے آؤں. ٹھیک ہے. اچھا، اس کے علاوہ کیا یہ کنسیپٹ صرف پاکستان میں یا یورپ میں یا باقی دیگر ممالک میں بھی، وہیں پہ بھی آپ کیا کہتے ہیں کہ کوئی اس طرح کی، آپ پہلے یورپ بتا رہے تھے؟ جب میرے بچے دیکھیں، آپ ذہین لوگ ہیں، جی جی، آپ کے بھی رشتہ دار یورپ میں ہوں گے. ان کے ہاں نہ نظام طلاق ہے، نہ تنسیخ ہے، نہ خلو ہے، کچھ بھی نہیں. بالکل. سارا نظام رحمت تو میرے نبی رحمت نے دیا. بے شک. ان بیوقوفوں کے ہاں کیا ہے، جہاں بھی علیحدگی ہوگی، عورت علیحدگی لے تو یہ قانون ہے، مرد علیحدگی لے تو یہ قانون ہے. ان کے ہاں کوئی طلاق کا وہ نہیں. ٹھیک ہے. نہ تنسیخ ہے، نہ خلو. میں نے ان کے بارے میں بچوں کو کہا کہ تم نے شادی نہیں کرنی، تم نے نکاح کرنا ہے. ٹھیک ہے. وہ نکاح کیا ہے کہ محترمہ، چاہے کرسچن ہے، چاہے یہودی ہے، جو بھی ہے، آپ اس کو کہہ رہے ہو کہ میرے ساتھ تم نے زندگی گزارنی ہے. عورت کی خواہش بھی یہی ہے. تو دو اپنے محترم دوست بٹھا دو. نہیں ہے تو مفتی عبدالقوی صاحب سے فون کرو. مفتی عبدالقوی صاحب تیسری گھنٹی پہ، چوتھی گھنٹی پہ فون اٹھائیں گے. میں اپنے 2 استاد بٹھا لوں گا، وہ گواہ بن جائیں گے. تم فرانس میں نکاح کرو، جرمنی میں نکاح کرو، اٹلی میں نکاح کرو، امریکہ میں نکاح کرو. کیوں؟ اس کا فائدہ کیا ہوگا کہ میرا بچہ یہاں رزق کے حلال کمانے کے لیے گیا ہے. ٹھیک ہے. اپنا بینک بیلنس کو آدھا یورپ کو دینے کے لیے نہیں گیا، اپنے مکان کو آدھا تقسیم کر کے محترمہ کو دینے کے لیے نہیں گیا. یہ تو میرے نبی رحمت کہہ رہے ہیں کہ خلو کے اندر یہ ماں ہے کہ یہ بھی معاف، یہ بھی معاف، یہ بھی معاف. ان کے یہاں خلو ہے ہی نہیں. میں نے کہا ہے اس پر کہ شادی ایک اور نکاح متعدد. میرا پاکستانی بچہ ماشاءاللہ باصلاحیت ہوتا ہے. اگر 2 3 4 خواتین رکھنا چاہتے ہو تو رکھو، لیکن نکاح کے ساتھ. اور نکاح کیا ہے کہ محترمہ کی اور آپ کی رضامندی. اگر گواہ 2 بااعتماد موجود ہے تو ٹھیک، نہیں تو مفتی عبدالقوی صاحب کی اسلامی عدالت. مجھے فون کرو، فون کے اوپر میں نکاح پڑھ دوں گا. ٹھیک ہے. میں امت کو، انسانیت کو، اپنی نوجوان نسل کو گناہ سے بچا رہا ہوں. پتہ نہیں آپ کن کی ترجمانی کر رہے ہو. اچھا، آپ نے 5 علماء اکرام کو جب جیسے ہی میں نے پوڈ کاسٹ سٹارٹ کیا تو آپ نے خوب ان کو رگڑا لگایا اور آپ نے خوب ان کو تنقید کا نشانہ بنایا اپنی طرف سے. آپ مرزا محمد علی جیلمی صاحب کا مستقبل کیا دیکھتے ہیں اور ان کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں جناب؟ میرے بیٹے بات یہ ہے کہ میں نے کسی کو رگڑا نہیں لگایا. اچھا. میں تو علماء کی عزت کرتا ہوں. ابھی میں کہہ رہا ہوں کہ آج 5 علماء کے کلم میرے پاس آئے. ٹھیک ہے. نام بھی بتا دیتا ہوں. اچھا. حضرت بھی کہہ دیتا ہوں. حضرت مفتی عبدالواحد قریشی صاحب کا، حضرت حافظ حمداللہ صاحب کا، ٹھیک ہے، حضرت مفتی طارق مسعود صاحب کا، حضرت مولوی عبدالعزیز صاحب کا، اور حضرت طارق جمیل صاحب کا. ٹھیک ہے. 5 کے کلپس موجود ہیں، ابھی دیکھیں، آج تازہ ہے. ٹھیک ہے. وہ ایک دوسرے کے اوپر لڑائی جھگڑا کر رہے ہیں، میں نہیں کر رہا. ٹھیک ہے. میں تو ان کو یہ کہہ رہا ہوں کہ خدا رہا میں علماء دیوبند کا احترام کرتا ہوں. ٹھیک ہے. آپ ایک دوسرے کے اوپر جو الزام لگا رہے ہو کہ تو سرکاری ہے، تو درباری ہے، تو یوں ملا ہے، تو یوں فروخت ہوا ہے. مولوی جناب کیسے نے اپنا فضل الرحمان صاحب کا، جب ان کے والد صاحب دنیا سے گیا، کیا اثاثہ تھا، آج کتنا اثاثہ ہے. جامعۃ الرشید کیا کیفیت ہے، دارالعلوم دیوبند انگریز سے لیتا تھا نہیں. یہ وہ لڑ رہے ہیں، میں نہیں کہہ رہا. میں تو سب کی عزت کر رہا ہوں. میں تو آپ کے سامنے لفظ حضرت کے ساتھ ان کو یاد کر رہا ہوں. ٹھیک ہے. اس لیے میں نے ان کو کہا کہ آپ 5 نہ لڑو، ایک ہی مسلک کے لوگ. ٹھیک ہے. اس لیے پھر اس کے بعد انجینئر صاحب بہرحال صاحب مطالعہ آدمی ہے، جو کچھ وہ بیان کرتا ہے کتاب سے بیان کرتا ہے، لیکن وہ بابوں سے محروم ہے. تو اس وجہ سے آج اپنی گفتگو کی وجہ سے وہ آج جیل کے اندر ہے. جیل میں جانا کوئی بری بات نہیں ہے، بڑے بڑے ہمارے ائمہ جیلوں میں گئے ہیں. ٹھیک ہے. میرے امام حضرت امام اعظم کا جنازہ جیل سے نکلا ہے. لیکن جو کچھ میں دیکھ رہا ہوں، ٹھیک ہے، ان کا مستقبل کیا مستقبل؟ جیل میں ہی رہیں گے. عمران خان
یا جیل میں سوری عمران خان کہاں گھسا ہے؟ سوری جیل میں تمہارا چائے پینے کے باوجود دماغ جی مفتی صاحب بات انجینئر صاحب جیل میں صاحب ٹھیک ہے اوکے انجینئر محترم صاحب مطالعہ جو آپ نے اتنی عزت سے بولا میں نے اس لیے سمجھا کہ شاید آپ وہ کہیں ادھر پہنچ گئے. یہ میں کہہ رہا ہوں قائد محترم تو آپ میں تمہارے ایک عزت کرتا ہوں. عمران خان آج آپ مجھ سے پوچھو تو میں کہوں گا قندیل بلوچ کے بارے میں کہ شہید ہے. آج مجھ سے پوچھو تو میں کہوں گا حریم شاہ حافظ قرآن بھی ہے, سید بھی ہے, عالمہ بھی ہے. میں کس کی توہین کیوں کروں؟ تو قندیل بلوچ کی موت ہی آپ کی وجہ سے ہوئی ہے ہاں تو آپ اس کو اب کہہ رہے ہیں وہ شہید ہے. اچھا مفتی صاحب اچھا آپ اس کو شہید کہہ رہے ہیں. اگر میری وجہ سے وہ قتل ہوتی تو پہلی پیشی کے بعد میں باہر ہوتا. اچھا بڑی عجیب آدمی تمہیں. لیکن ابھی بھی لوگ جو ہیں آپ الزام ٹھہراتے ہیں کہ میرے اوپر کوئی نہیں لگاتے الزام سوائے دو چار جو آپ اینکر ہو نا, آپ ہی تماشا ہو, ورنہ میرے اوپر قوم کو اعتماد ہے. میں نے تو کہا ہے ٹھیک ہے جس گاڑی میں بیٹھتا ہوں وہاں کا جناب کیسے بچہ میرے سے پیار کرتا ہے. جس ہوٹل میں جاتا ہوں, ابھی آپ مجھے کہہ رہے ہیں فلاں ہوٹل پہ چلے, اگر جانے کے اندر جناب خواتین حضرات سارے میرے ساتھ چل میں نہ بنائے, بچوں کے سر پہ ہاتھ رکھوا کے نہ کہیں کہ مفتی صاحب دعا کرو. یار کمال ہے, قوم میرے ساتھ کھڑی ہے, ٹھیک ہے پوری امت میرے ساتھ کھڑی ہے. ٹھیک ہے رشیا کے جناب 12 ریاستوں کے علماء اور وہاں کے چمبر آپ کانگریس کے لوگ میرے ساتھ کھڑے ہیں. آپ پتہ نہیں کن کی ترجمانی کر رہے ہو. پاکستان میں کون کون آپ کے ساتھ کھڑا ہے؟ پوری پاکستانی قوم. کوئی 10 عالم دین جو کہ ایک مذہبی اسکالر, ایک مبلغ اسلام جو ہوں, آپ مجھے اپنی یہ فنگر ٹپس پہ بتا دیں کہ یہ 10 لوگ میرے ساتھ کھڑے ہیں. تم تو 10 لوگ کر رہے ہو. پورے علماء دیوبند میرے ساتھ ہیں. میری کتاب 10 بتا دیں یار. میں تمہیں 10,000 بتاتا ہوں. چلیے میں صرف 10 سننا چاہتا ہوں کیونکہ ٹائم بھی تو شارٹ ہے ہمارے پاس. یار تم عجیب گدھے ہو. میں جو ہے کہ تم سے 10 دن کا کھانا بتاؤ, پیچھے جناب جو 54 سال سے 55 سال سے آپ کھانا کھا رہے ہو وہ نہ بتاؤ. کوئی عالم دین بتا دیں. ایک عالم دیوبند شیعہ میں سے, سنیوں میں سے, سلفیوں میں سے, دیوبندیوں میں سے, جس نے میری کتاب کے حوالے سے یہ کہا ہو کہ مفتی صاحب کی بات غلط ہے. ٹھیک ہے بس پوری قوم میرے ساتھ کری. تم 10 کا نام بتاؤ. یہ تو ایسے ہے جی جن صحابہ سے آپ پیار کرتے ہیں ان میں سے 10 کا نام بتاؤ. جن اہل بیت سے پیار کرتے ہیں 10 کا نام بتاؤ. سارے اہل بیت میرے ہیں, سارے صحابہ میرے بڑے ہیں. مفتی صاحب جب میں کوئی بھی آپ کی پوڈ کاسٹ, کوئی بھی آپ کا انٹرویو دیکھتا ہوں تو جو کمنٹس ہیں وہ آپ کی ترجمانی یا آپ کے ساتھ جو عوام کے جو رائے اظہار ہے ان کا, وہ آپ کے ساتھ جو ہے نا مجھے نظر نہیں آتا. یار ہنا نیازی مجھے دوسری دفعہ بلا رہی ہے کہ آج تک میں نے 5 مہینے میں جتنے انٹرویو لیے ہیں سب سے زیادہ جناب مجھے فالو کس نے کیا ہے آپ کے انٹرویو کو. متیرہ صاحب آپ مجھے دوسری دفعہ بلا رہی ہے کہ پہلی دفعہ جناب ہوا, اور اس کے بعد جس بچے کے میں جاتا ہوں ادھر حکیم صاحب والا پروگرام بھی دیکھ لو, اور اس کے ساتھ پیر صاحب والا بھی دیکھ لو, میرا بھی طارق والا دیکھ لو. قوم مجھے سلام پیش کر رہی ہے. متیرہ کے پاس ولگرٹی کے علاوہ ہے کیا؟ یار یہ آپ لوگوں کی سوچ ہے. خدا کی قسم ہے آپ نوجوان نسل کیوں شادی سے محروم رہتے ہو؟ فلاں کے پر لکھے ہے, فلاں کے پر لکھے ہے. مفتی عبدالقوی سے پوچھو. حافظ حمداللہ کہنے لگا پی ٹی آئی کی تتلیاں. مجھ سے پوچھا, میں نے کہا پی ٹی آئی کی شہزادیاں. اب قوم میرے ساتھ کھڑی ہوگی تمہارے ساتھ کھڑی ہوگی. میں ایک آج بات کہہ رہا ہوں, رزق میرے حاصل میں ہے. اس ملک کے اندر 80% خواتین اور نوجوان نسل اور مرد یا عمران خان کے ساتھ ہے یا مفتی عبدالقوی کے ساتھ ہے. تیسرے کو نام ہے تو بتاؤ. ٹھیک ہے, تو متیرہ کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ وہ بہترین محترمہ ہے, بہترین, اللہ نے اس کو قد دی ہے, قامت دی ہے, عقل دی ہے, آپ سے زیادہ عقل والی ہے. اس نے بھی مجھ سے انٹرویو لیا, اب دوسری دفعہ بھی لے جاؤں, بجا لے کو منفی بات کرے. اچھا منفی انہوں نے کرنی کیا؟ وہاں پہ سب کچھ ہی زوم اننگ گفتگو ہوتی ہے, تو اس میں منفی رہ کیا یار گیا؟ جو کچھ اس نے میرا انٹرویو دیکھ لو. اچھا ہر بات کے اندر الحمدللہ میں نے بھی مثبت بات کی ہے, آخر اس نے مثبت بن کے میرے ساتھ. اچھا مفتی صاحب آپ کہہ رہے ہیں کہ متیرہ نے آپ کے ساتھ کوئی زوم اننگ جو کہ کنورسیشن یا کوئی کمیونیکیشن نہیں ہوئی ان کی, تو آپ ان اپنے ورڈز کو آن کرتے ہیں؟ میرے بیٹے بات یہ ہے, اگر ایک محترمہ جو اس بارے میں مشہور ہے کہ اپنے ہاتھوں کے ذریعے سے, یہ مجھے لوگوں نے بتایا جی, یا گفتگو کے حوالے سے وہ سنسی خیزی بھی ہوتی ہے, سکسی خیزی بھی ہوتی ہے. ٹھیک ہے, آپ میرا سارا پروگرام دیکھ لیں. ٹھیک ہے, وہ اگر اس طرف آنے بھی لگی ہیں تو آگے مفتی عبدالقوی تھا. جب دانا آدمی ہوگا تو وہ پھر گھوڑے کی لگام پکڑ کے سیدھی طرف موڑ دیتا ہے. اچھا, اور اس کے بعد الحمدللہ اس نے میرا بڑا, آپ اس سے خود فون کر کے پوچھ لو کہ مفتی صاحب کا جو انٹرویو ہے آج تک آپ کے ہونے والے انٹرویو میں اگر تفصیل بڑھائی جائے تو سب سے پہلے نمبر کا انٹرویو, اب دوسری دفعہ مجھے بلا رہی ہے.
ہو سکتا ہے کہ پیر یا منگل کو میں چلے جاؤں. وہ تو شاید اپنی ویورشپ کے لیے بلاتی ہے تاکہ ان لگو یار میری نوجوان نسل پہ آپ منفی باتیں کیوں کرتے ہو؟ اچھا آپ کے اوپر یہ بھی الزامات ہوتے ہیں کہ آپ ایک تو جو ہے وہ خواتین کے بڑے ہی عاشق مزاج بندے ہیں آپ، اور ساتھ میں آپ کے موبائل کے اندر جو ہے خواتین کی نازیبا فحش ویڈیو بھی ہیں، اس میں کتنی صداقت ہے؟ میرے بیٹے 229 گروپ تھے جو میں نے بچوں کو کہا کہ خدا را ان کو ڈیلیٹ کرو، میرا موبائل فون اتنا وزن نہیں اٹھا سکتا. مطلب کہ آپ کو فحش ویڈیو والے گروپ میں ایڈ کیا جاتا تھا؟ نہیں. مسئلہ یہ ہے کہ جو بھی گروپ ہوتا تھا میں اس کو لائک کرتا تھا. اس میں علماء کے بھی تھے، صلحاء کے بھی تھے، دینی جماعتوں کے بھی تھے، سیاسی جماعتوں کے بھی تھے. اب ایک بچہ آسٹریلیا میں گروپ بنا کے بیٹھا، ایک کینیڈا میں بنا کے بیٹھا، میں نے اوکے کر دیا. ٹھیک ہے. دوسرے نمبر کے اوپر بات یہ ہے کہ جناب جب بچے مجھ سے پیار کرتے ہیں تو ان پیار کرنے والوں میں وہ بھی ہوتے ہیں کہ جو وہاں کی کوئی نہ کوئی تصویر، لیکن میں نے اس کے اندر یہ نظام رکھا ہے کہ ہر 2 گھنٹے کے بعد آنے والی گروپ کے اندر جو چیز بھی آئے وہ ڈیلیٹ ہو جاتی ہے. اب مسئلہ جو پوچھنے کا وہ آپ پوچھو جی کہ مفتی صاحب آپ کے پاس 229 گروپ تھے، آپ نے ڈیلیٹ کر دیے، پھر جناب 100 کے قریب ہو گئے، پھر ڈیلیٹ کر لیے، پھر 50 کے قریب ہو گئے، پھر ڈیلیٹ کر لیے. آپ کیا ان گروپوں میں یا انفرادی طور پر جو اس طرح کی چیزیں آتی ہیں بد اخلاقی والی تو آپ ان کو دیکھتے ہیں؟ یہ ہے سوال. ٹھیک ہے. میں دیکھتا ہوں. کیوں دیکھتا ہوں؟ سنو تو صحیح یار. کیوں دیکھتا ہوں؟ کہ میرا دین کہہ رہا ہے کہ جس کو پیغام نکاح دو وہ اگرچہ نامحرم ہے، ایک وہ محترمہ جو آپ کے سامنے گزری نامحرم ہے، النظرۃ الاولی. مفتی عبدالقوی کو لوگ کیوں سنتے ہیں؟ یا میں قرآن کی آیت پڑھوں گا یا حضور کا فرمان یا فقہ کی بات. ٹھیک ہے. پہلی نگاہ. اب میں دیکھوں تو صحیح نا. اب دیکھو نا، آج آپ کو کیا کہہ رہا ہوں کہ ایک دفعہ میں نے دیکھا نا، مولوی عبدالعزیز کی بات بھی چل رہی تھی، طارق مسعود کی بھی چل رہی تھی، عبدالواحد قریشی کی بھی چل رہی تھی، مولانا طارق جمیل کے اوپر بھی بات ہو رہی تھی، ان کے بیٹے کی بات بھی ہو رہی تھی، وہ ایک بندیالوی صاحب ہے ان کی بات بھی ہو رہی تھی. یہ ساری چیزیں میرے پاس ہے. ایک دفعہ میں سنتا بھی ہوں، دیکھتا بھی ہوں. ٹھیک ہے. تو اور اسی کو فرمایا گیا کہ پہلی دفعہ کی نگاہ وہ حلال ہے. اگر آپ ایک پوری فاش ویڈیو یا پورن ویڈیو جو ہے وہ پوری دیکھتے ہیں تو وہ آپ کے لیے آپ کو گناہ نہیں ہے؟ نہیں، میں النظرۃ الاولی کیا پڑھ رہا ہوں؟ فارسی پڑھ رہا ہوں. یہ میرا جملہ ہے. پہلی نظر تو وہ ہوتی ہے، پہلی نظر مفتی صاحب وہ ہوتی ہے کہ جو آپ کی اچانک نظر چلی جائے. اچانک لفظ کہاں سے تم نے نکالا؟ النظرۃ الاولی، پہلی نگاہ، پہلی نگاہ، پہلی نگاہ، پہلی نگاہ. اچانک والی تمہیں کہاں سے نکل آئی ہے؟ اچھا، آپ پہلی نگاہ میں جو مرضی فحش دیکھتے جائیں آپ کو معاف ہے؟ اگر کسی بھولے نے مجھے جناب کوئی فحش وہ بھیجی ہے تو میں نے اول سے لے کے آخر تک دیکھنے کے بعد اس کو ڈیلیٹ کر دیا، یا میرے موبائل نے 2 گھنٹے کے بعد ڈیلیٹ کر دیا ہے، کیا مجھے پتہ نہ چلے کہ میری دنیا کے اندر اور میری امت کے اندر اور انسانیت کے اندر اور اس کے اندر کیا ہو رہا ہے؟ اچھا، اور اگر اب سنو، میں تم سے آگے بات کرتا ہوں، میں دلیر ہوں. ہر طرح کی محفل میں جاتا ہوں، ڈسکو میں بھی جاتا ہوں، ڈسکو کلب میں بھی جاتا ہوں، کیفے میں بھی جاتا ہوں، ریسٹورینٹ میں بھی جاتا ہوں، ہر طرح کے پروگرام میں جاتا ہوں. لیکن جب دیکھتا ہوں نا اپنے بچوں کو اور بچیوں کو، جن کو میں بچہ بچی کہہ رہا ہوں، دیکھو میری عظمت، ان کو میں نہ کہہ رہا ہوں، نہ تتلیاں کہہ رہا ہوں، نہ بدماش کہہ رہا ہوں، میری ہی قوم کے بچے ہیں. اچھا، ان کو کہتا ہوں کہ اب رات کو جب 3:30 4 بجے تم گھر جاؤ گی، ماں کے دل پہ کیا گزرے گی؟ اچھا، باپ کے. خدا کی قسم ہزاروں بچے میرے اس جملے کی وجہ سے توبہ طائب ہوئی ہیں. اچھا، آپ مطلب کہ جو ڈانس پارٹیوں میں جاتے ہیں، جو ڈانس کلبوں میں جاتے ہیں، وہاں پر دین کی تبلیغ کے لیے جاتے ہیں؟ خدا کی قسم. اور میں نہیں جاتا، ان کی دعوت پہ جاتا ہوں. اب جس طرح آپ مجھے کہہ رہے ہو کہ مفتی صاحب اب وہاں جگہ جاگتے ہیں اور کھانا کھاتے ہیں، تو ٹھیک ہے. اگر مجھے اس محفل میں بتایا جاتا ہے، لیکن دعوت پر جانا مفتی صاحب ایک اور بات ہے. ایک خاتون کے ساتھ بوسہ کنار کرنا، اس کو اپنی زبان نکال کر اس کی زبان کے ساتھ لگانے کی خواہش کرنا، اس کے جسم کے ساتھ ٹچ ہونا، اس کی گالوں کے اوپر ہاتھ پھیرنا، یہ کون سا اسلام اجازت دیتا ہے؟ مفتی صاحب خدا کا خوف کریں اور خدا کے اس قہر سے ڈریں کہ وہ وقت دور نہیں کہ جب آپ جو ہے اللہ کے عذاب میں آ جائیں گے. آپ اسلام کے نام پر، آپ دین کے نام پر، آپ قرآن کے نام پر اپنا منجن بیچ رہے ہیں، اور آپ اپنی لذت لے رہے ہیں. آپ کی بکواس بند ہو گئی. میرے جیسا کوئی عظیم انسان ہوگا جو یہ کہے کہ جی یہ بھی غلطی، یہ بھی غلطی، یہ بھی غلطی، یہ بھی غلطی. یہ جتنی غلطیاں تم نے شمار کی ہیں میری، 1 2 3 4 5، ان کے جوابات بھی تم سن چکے ہو. نہیں، میں نہیں سن سکا. بتائیں. بتاؤ. آپ نے دیکھا کہ ایک محترمہ ہے سرخ سوٹ میں، وہ مفتی صاحب سے جپی ڈال رہی ہے. مفتی صاحب نے اس کو کس عذاب سے بچایا، کس گناہ سے بچایا، اس کے رزق کے حلال کو کیسے واپس کیا. پھر 18 دنوں کے بعد اس کی سیٹ اوکے کرا کے اس کو اپنے شہر کی طرف بھیجا. آج وہ انتہائی گھریلو شریفانہ زندگی گزار رہی ہے. ایک کہتی ہے جی میں سرائکی ہوں،
سرائکی میں بات کر رہی ہے. دوسری کہتی ہے میں حافظ قرآن ہوں, سید ہوں, عالم ہوں, وہ غلطی کر رہی ہے. ایک اور محترمہ ہے جناب, وہ کہہ رہی ہے جی کہ میں نے کہا کلمہ طیبہ پڑھو, تم میرے ساتھ دھوکہ نہ کرو. تو اس نے کہا جی لا الہ الا اللہ. میں نے کہا عالمہ بھی ہو تو کلمہ پڑھ رہی ہو تو ذرا زبان نکالو تاکہ میں بوسہ اپنے فون پہ دوں, تاکہ تمہیں معلوم ہو کہ توبہ کی کتنا بڑا اجر ہے. اس کے باوجود مفتی عبدالقوی کہہ رہا ہے کہ غلطی ہے. ایک آدمی مجھے بتاؤ, آپ فحاشی پھیلاتے جائیں, آپ اسلام کے نام پر جو ہے وہ ایسی ایسی ولگر گفتگو کرتے جائیں اور بعد میں آپ جو ہے وہ معافی کا سہارا لے کر کہیں کہ میں اپنے ان الفاظوں سے معافی مانگتا ہوں. کیا آپ کو کیا لگتا ہے آپ کے بولے ہوئے الفاظ, آپ کی زبان سے نکلے ہوئے جملے جو ہیں وہ آج کل کی نوجوان نسل کو تباہ و برباد نہیں کر رہے؟ آپ اسلام کے نام پر کیا کیا نہیں کر رہے یار؟ آپ جیسی گفتگو کرنے والوں کے منہ میں نہ خواجہ سلام اترتا ہے. یہ مفتی عبدالقوی ہے. ابھی چلو, میں اس دن جناب گیا مری کی طرف, ایک نوازہ میرے دائیں تھا, ایک نوازہ میرے بائیں تھا. ایک نوازہ دوسرے نوازے کو کہہ رہا ہے مفتی صاحب فن کے طور پر آپ کو لوگ لیتے ہیں, خدا کے لیے دور جائیں, آپ مذہبی اسکالر نہیں ہیں, آپ مبلغ اسلام نہیں ہیں. اسلامی عدالت کے روزانہ 3 سے 5 مقدمات میں سن کے بچپن کے نکاح کو, طلاقوں کے مسائل میں لے کر آؤں. کوئی اور مفتی ہے تو بتاؤ. اچھا یار کیسے گدوں والی باتیں کرتے ہو؟